السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 26 پارہ 2 کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ نون کے نیچے زیر ہے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام میں شفوی ہوگا، یعنی کہ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ساکن کر دیں گے، ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ۔ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کو حذف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر وقف کرنا لازم ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو لمبا کریں گے، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں حروف مدہ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہوگا تو یہاں پر لمبا نہیں کریں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نون ساکن کے بعد یا حرف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
با کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے، اور جب با ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس میں قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امۃ واحدہ۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد غال حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم نے یہاں پر ملا کر پڑھا۔ آگے پھر نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا۔ فی ہا کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے، فی، اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کریں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ کھڑی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرا حرف مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ساکن کو نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے، حذف کر دیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ قاف یا زیر قی، یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کی تنوین کو ساکن کر دیں گے۔ جب یہ میم ساکن ہوگی تو پھر یہاں پر مد عارض ہوگی وقف کی حالت میں، تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے، تو
تو دونوں میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے اور ضاد مشدد بھی ہے تو اس کی ادائیگی کا خوب خیال کرتے ہوئے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاد ساکن ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کا خوب خیال رکھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں با کی تنوین کو ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہو جائے گی۔ یا مدہ کے بعد سکون عارضی با کے اوپر لگ جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا۔ یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اور یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
صدق اللہ العظیم.